اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال إمام زين العابدين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم قال إمام زين العابدين عليه السلام إن العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة ويغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک عباس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ منزلت و مرتبہ حاصل ہے کہ روز قیامت تمام شہداء آپ کے مقام پر رشک کھائیں گے. عباس نے وفا کے چراغ جلا دیے، جرت و طاقت پہ تالے لگا دیے، جرت و طاقت پہ تالے لگا دیے. کہاں اصغر کی پیاس کو دیکھ کر یہ ہاتھ نہ اٹھ جائے. عباس نے یہ سوچ کر بازو کٹا دیے، عباس نے یہ سوچ کر بازو کٹا دیے. عزیزان محترم، آج کی میری گفتگو کا عنوان قمر بنی ہاشم باب الحوائج عبد الصالح سقائے حرم حامل اللواء حضرت عباس علیہ السلام ہے. عزیزان محترم، مجھے تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی ہستی نظر آ رہی ہے کہ جس کی ولادت کی تمنا امام علی کر رہے ہیں، جسے فاطمہ الزہرا اپنا فرزند فرما رہی ہیں اور آخر وقت میں جس کے کرتے تیار کر رہی ہیں اور امام حسن اپنا مددگار بتا رہے ہیں، امام حسین انت نفسی فرما رہے ہیں اور جس کے بلند مقام کی گواہی امام زین العابدین دے رہے ہیں، جسے امام جعفر صادق عبد الصالح فرما رہے ہیں اور جسے امام آخر الزمان سلام بھیج رہے ہیں. اس حضرت عباس علیہ السلام کے کیا کیا فضائل بیان کروں. جہاں قمروں کا خاندان ہو، جہاں خاندان کا ہر فرد چاند نظر آ رہا ہو، ان چاندوں میں چاند کو حضرت عباس کہتے ہیں. قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند. عزیزان محترم، کیا عظمت عطا کی ہے اللہ نے حضرت عباس کو باب الحوائج قرار دیا ہے. امام حسین نے باب الحسین قرار دیا ہے، یعنی جو حسین تک پہنچنا چاہتا ہے اسے عباس تک پہنچنا ہوگا. عزیزان محترم، باب الحوائج یعنی حاجتوں کا پورا ہونے کا دروازہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حضرت عباس یعنی حاجتوں کا پورا ہونے کا دروازہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عباس کے در پر مانگنے آئے اور عباس اسے عطا نہ کرے. عزیزان محترم، آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ میں تہران میں عاشورہ یعنی شام غریبہ تھی اور میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا کہ مجھے بتایا کہ وہاں کا کوئی مسیحی ہے، رومانیہ کا رہنے والا ہے، جو آپ سے ملنا چاہتا ہے. مجلس سے پہلے وہ آئے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری زوجہ جسے کینسر ہے اور ہمارا گھر یہیں قریب ہے، اور آج میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ مریض ہوں،
دیکھ نہیں سکتی، مگر میرے بستر کو کھڑکی کے کنارے لگا دو اور تم جاؤ اس مجلس میں اور ان سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے، آخر ہم بھی حسین کے ہمسائے ہیں اور یہ امام بارگاہ بھی امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ میں نے کہا کہ فی الحال آپ یہی رہیں، میں دعا کرواؤں گا اور آپ حضرت عباس سے متاثر رہیں، مجلس آج عباس کی ہے۔ تو وہ متاثر رہا اور مجلس کے بعد میں نے دعا کروائی کہ اس کا کوئی مذہب ہے لیکن متصل ہونے آیا ہے، آپ سب سے التماس ہے کہ ہم آج حضرت عباس کو وسیلہ بناتے ہیں کہ اس کی زوجہ کو شفا عطا کر، وہ بھی منبر پر بیٹھ کر بہت گریہ کرتا ہے۔ اور یہ ہوا کہ دن گزرا، دوسرا دن آیا، آ کر کہتا ہے کہ میری زوجہ جو ہے اسے شفا مل گئی ہے، یعنی کہاں سے شفائیں دے رہا ہے باب الحوائج۔ یہ ایسا سخی ہے کہ بغیر ہاتھوں کے عطا کرتا ہے۔ بس عزادارو، کیسے نہ خدا باب الحوائج بناتے حضرت عباس کو کہ 36 سال تک جس کربلا کا انتظار کیا ہو، لیکن جب کربلا میں پہنچے ہیں تو جنگ کی اجازت نہ تھی۔ آئے ہیں عاشورہ کے دن جب سارے شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اونو محمد بھی شہید ہو گئے۔ جب سارے شہید ہو گئے، مولا اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے کہا، عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے فوج کے سپہ سالار ہو۔ مولا عباس نے یہ سننا تھا، کہتے ہیں میرا دل برداشت نہیں کرتا۔ بس عزادارو، جنگ کی اجازت تو نہ ملی، مگر اتنی ملی کہ جاؤ پیاسوں کے لیے پانی لاؤ۔ چلے ہیں حضرت عباس، ایسی ہیبت و خوف طاری تھا دشمنوں پر کہ عباس آ رہے ہیں، کیوں نہ ہوتا، کیونکہ علی کا شیر جا رہا تھا، ام البنین کا چاند جا رہا تھا۔ بس عزادارو، سارے مصائب چھوڑ دیے، صرف ایک روایت پڑھنا چاہتی ہوں، ایک روایت پڑھ کر مجلس تمام کرتی ہوں۔ یہ روایت جو خود عباس بیان کرتے ہیں، ایران کے ایک عالم دین کے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے شخص تو میرے سارے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ شخص کہتا ہے مولا قربان جاؤں آپ پر، میرے والدین قربان، میں تو آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، تو میرے سب سے سخت مصائب نہیں پڑھتا۔ وہ شخص کہتا ہے مولا کوئی خطا ہو گئی ہے تو آپ ہی بتا دیجئے۔ مولا نے کہا کہ سن، جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے، ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ جو میری آنکھ میں پیوست ہوا اور اس قدر خون جاری ہوا۔ اے شخص سن، جب کوئی شہید یا زخمی ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے تیر نکالتا ہے، مگر میری مظلومیت یہ تھی کہ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے تیر کو نکالنا چاہا مگر میرے بازو قلم ہو چکے تھے۔ بس عزادارو، مولا بیان کرتے ہیں کہ دوسری مصیبت کہ جب کوئی شہید ان سے زمین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہائے عباس، لیکن جب میں گرا تھا ذہن سے زمین پر تو میرے بازو
اپنے دونوں زانوں کے درمیان تیر کو پھنسا کر نکالنے کی کوشش کی، لیکن تیر نہ نکلا۔ ایک مرتبہ خیمے کی جانب رخ کر کے کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ۔ جب مولا نے یہ صدا سنی تو ایک مرتبہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، ہائے عباس، میری کمر ٹوٹ گئی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔